نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن اکرمۃ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال له ولعلی بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ائتیا ابا سعید فاسمع من حدیثه فاتیناه وهو واخوه في حائط لهما يسقيان فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة وكان عمار ينقل لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 2812 جسے 2812 کہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جماعت یہ باغی جماعت تھی اور معاذ اللہ یہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جنت کی طرف بلانے والے تھے۔ اب اس حدیث کی مکمل تشریح آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اس انداز سے جو محدثین کا انداز تھا۔ محدثین کا انداز وہ 3 باتوں کو سامنے رکھتے تھے۔ سب سے پہلے کسی بھی حدیث کی سند کو دیکھتے تھے، سند کے بعد پھر وہ اس کے متن کو دیکھتے تھے اور متن کو دیکھنے کے بعد اس حدیث کو فہم سلف پر پرکھتے تھے کہ سلف صالحین نے اس حدیث سے کیا معنی اخذ کیے ہیں اور اس سے کیا نتیجہ نکالا ہے۔ ہم بھی بالکل اسی طرح اس حدیث کو پرکھیں گے، اس حدیث کی تحقیق کریں گے کہ سلف صالحین نے اس حدیث کو کیسے پرکھا ہے۔ نمبر 1 پہلے حدیث کی سند کو دیکھیں گے، نمبر 2 پھر حدیث کے متن کو دیکھیں گے، نمبر 3 پھر حدیث میں فہم سلف کو دیکھیں گے کہ فہم سلف نے اس سے نتیجہ کیا اخذ کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ یہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اب یہ کس نے کہا؟ سب سے پہلے 6 صدی ہجری کے اندر ابن الصلاح شیروزی شافعی رحمہ اللہ تعالی نے یہ کہا تھا اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ان کا یہ قول تھا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء الموطا امام مالک، کہ روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ موطا امام مالک ہے، جبکہ مغاربہ کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ المسلم، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ مسلم ہے۔ تو 3 اقوال ہیں۔ مغاربہ مسلم شریف کو صحیح ترین کا درجہ دیتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی موطا امام مالک کو، جبکہ ابن الصلاح شیروزی شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ بخاری شریف کو صحیح ترین کتاب کا درجہ دیتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں محدثین کے جو اقوال ہیں، نہ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، نہ یہ کسی حدیث سے ثابت ہے، یہ بابوں کی کہی ہوئی بات ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جو صبح شام ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں بابے تو شے ہی کوئی نہیں ہے، تو انہی بابوں کی کہی ہوئی بات کو ہم تسلیم کر کے بخاری شریف کو صحیح ترین کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ جب اس حدیث کی سند بخاری شریف کے اندر آ گئی تو اب سند پر ہم کلام نہیں کریں گے، سند کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ امت کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ نمبر 2 اب ہم اس کے متن کو دیکھیں گے جس سے محدثین کا طرز عمل تھا۔ تو محدثین کے طرز عمل کے مطابق ہم اب متن پر گفتگو کریں گے کہ متن کیا کہتا ہے۔ 2812 2812 اس میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ سنایا کہ یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت واقعہ پیش آیا، ہم ایک اینٹ لے کے جا رہے تھے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 اینٹیں لے کر جا رہے تھے۔ یہی حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور یہی حدیث مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ مسلم شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 7320 اور مسند احمد کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 10762 اور مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے والے وہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں
جن کے پاس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ کو اور علی بن عبداللہ کو بھیجا تھا، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو واقعہ سنایا تھا۔ مسلم کے اندر وہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور مسند احمد کے اندر یہی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نقل کرتی ہیں۔ اب مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسے شخص نے مجھے بتایا جو مجھ سے بہتر تھا۔ یہ الفاظ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات نہیں سنی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص نے مجھے بتایا جو مجھ سے بہتر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا آغاز کیا تو عمار سے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، سمیہ کے بیٹے کی مصیبت تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہی حدیث جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ما نسیت قولہ یوم الخندق، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول خندق کے دن آپ نے ارشاد فرمایا تو میں نہیں بھول سکتی۔ وَهُوَ يُعَاتِيهِمْ اللَّبَنَ وَقَدْ اِقْبَرَّ شَعْرُ صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ قَالَ فَرَأَى عَمَّارًا فَقَالَ وَيْحَهُ ابْنُ السُّمَيَّةَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو محمد ابن سیرین سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ماں کا نام لیا تھا؟ کہا جی ہاں ماں کا نام لیا تھا، کیونکہ ان کا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آنا جانا تھا۔ تو بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت پیش آیا۔ یہ الفاظ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت کہے تھے، جبکہ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق اور مسند احمد کی روایت کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کے وقت پیش آیا۔ اب محدثین کو شک پڑ گیا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت، دوسری روایت میں آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کے وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو محدثین اپنی طاقت کے مقدر اس حدیث کی تحقیق میں لگ گئے، اس کی تہ میں جانے لگے کہ سند تو صحیح ہے، متن دیکھنا ہے کہ متن کے اندر کچھ مسئلہ تو نہیں ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے کہ متن کے اندر کسی نے کچھ اضافہ کر دیا ہو یا کمی کر دی ہو۔ تو محدثین اس کی تحقیق کے اندر لگ گئے۔ اس لیے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ آج کے دور کا واقعہ نہیں ہے، یا کوئی حدیث ہمارے سامنے آج نہیں آئی کہ محدثین نے اس کی تحقیق نہ کی ہو۔ بحمد اللہ تعالی محدثین نے تمام حدیثوں کی تحقیق کر کے ان سے جو نتائج نکلنے تھے یا ان سے جو معانی نکلنے تھے یا ان سے جو مطالب نکلنے تھے، محدثین نے وہ سارے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اگر تو وہ حدیث پہلی مرتبہ ہمارے سامنے آئی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی محدثین کے سامنے تو وہ حدیث تھی نہیں، تو وہ کیسے فیصلہ کرتے؟ آج پہلی مرتبہ یہ حدیث ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو محدثین کو جب یہ متن میں کچھ لگا نا کہ ایک غزوہ خندق کے موقع پر، دوسرا مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر، تو مسئلہ ضرور ہے، تو اس کی تحقیق کے اندر لگی۔ اب ہمارے پاس جو سورسز ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ظاہر بات یہ کتابیں ہیں، یہ ان کی شروحات ہیں۔ تو مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ تھے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ سنانے والے ہیں وہ خود روایت بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص نے مجھے بتایا جو مجھ سے بہتر تھا، لیکن ان کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ تو بخاری شریف کے سب سے جو بڑے شارح ہیں ابن حجر اسقلانی، جن کی فتح الباری جس کا بہت بڑا نام ہے، اور محمد علی مرزا صاحب وہ بھی کہتے ہیں جی کہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فتح الباری وہ بہترین شرح ہے، حالانکہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو عربی کے اندر ہے، اور اس بیچارے کو کیا پتہ کہ عربی کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن چلیں ہم اسی کی بات کو لے لیتے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری سب سے بہترین شرح ہے۔ انہوں نے حدیث نمبر 447 کے تحت یہ بات نقل کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ جو جملہ تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ یہ حذف کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ جملہ کیوں حذف کر دیا تھا؟ پھر آگے وجہ بھی بیان کی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ کا براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا، نہ سننے کی وجہ سے انہوں نے اس جملے کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے وہ حذف کر دیا۔
اب آ جائیں دوبارہ مسلم کی حدیث پر، جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے شخص نے مجھے بتایا جو مجھ سے بہتر تھا۔ تو اس حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا۔ اب ہم مزید تحقیق کے اندر جاتے ہیں۔ اتنی بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ امام بخاری نے بھی اس جملے کو حذف کیا تھا، اور حذف کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سنا تھا۔ پھر بخاری کے اندر یہ جملہ آ کیسے گیا؟ اب بخاری کے جو پرانے نسخے ہیں ان کو تلاش کرنا شروع کریں۔ ظاہر بات ہے کہ عوام کی ان تک رسائی مشکل ہے، تو محققین علماء محدثین وہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے تحقیق شروع کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نسخوں کی مثال پہلے آپ یوں سمجھیں کہ استاد کلاس کے اندر پڑھاتا ہے، تو مختلف بچے اس کی بات کو لکھتے ہیں۔ یہ جو لکھتے ہیں جب کاپی مکمل ہوتی ہے تو اسے نسخہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے اس نسخے کو سب سے زیادہ ترجیح ہوتی ہے جو کلاس کے اندر ذہین ترین طالب علم ہوتا ہے، اس کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پھر آپ اس میں میچ بھی کرتے ہیں۔ وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کے شاگرد امام فربری رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان سے امام حموی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان سے امام ابو ذر الحروی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کو نقل کیا۔ یہ ابو ذر الحروی کا نسخہ ہے، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے اندر تقتلہ الفیۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں تھے، یعنی جو قدیم ترین نسخوں میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کا، اس میں یہ الفاظ نہیں تھے۔ پھر مزید نسخے دیکھے گئے۔ ایک اور قدیم ترین نسخہ تھا جس کو امام بخاری سے ان کے شاگرد محمد بن یوسف الفربری نے، اور ان سے ابو محمد عبداللہ بن احمد بن الحموی نے، اور ان سے ابو ذر الحروی نے، اور ان سے ابو الولید سلمان بن خلف الباجی نے، اور ان سے ابو علی حسین بن محمد صدفی نے، اور ان سے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن سعادہ، جسے ابن سعادہ کہا جاتا ہے، ابن سعادہ کا نسخہ انہوں نے نقل کیا۔ اس نسخے کے اندر بھی تقتلہ الفیۃ الباغیہ کے الفاظ وہ نہیں تھے۔ اسی طرح ایک نسخہ ہے جامع الملک السعودی، اس کے اندر بھی، اور امام محلب بن ابی صفرہ التیمی المالکی الاندلسی، ان کے نسخے کے اندر بھی تقتلہ الفیۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو استاد ہیں امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک کتاب نقل کی المختصر النسی فی تہذیب الکتاب الجامع الصحیح، اس کے اندر بھی انہوں نے تقتلہ الفیۃ الباغیہ کے الفاظ نقل نہیں کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل حدیث کے اندر تقتلہ الفیۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو حذف کر دیا تھا۔ حذف کرنے کی بنیادی وجہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ نہیں سنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ پھر کیسے آ گئے اس کے اندر؟ ایک نسخہ ہے، نسخہ یونینیہ، اس کے اندر الفاظ تقتلہ الفیۃ الباغیہ یہ شامل کیے گئے، لیکن شامل کرنے کے بعد اوپر لکھ دیا گیا کہ ساکت، یعنی یہ الفاظ یہ ساکت تھے، اور ہم نے اس کو لکھ دیا ہے تاکہ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ الفاظ موجود نہیں تھے۔ پھر ایک اور نسخہ تھا جو نسخہ یونینیہ کو سامنے رکھ کر لکھا گیا، سلطان عبد الحمید نے لکھوایا، اسے کہتے ہیں نسخہ سلطانیہ۔ اس کے اندر بھی یہ تقتلہ الفیۃ الباغیہ کے الفاظ نقل تو کیے، لیکن اوپر یہ لکھ دیا کہ ساکت عند ابی ذر والاسیدی، کہ ان کے نزدیک یہ الفاظ نہیں تھے، یعنی جو ان سے اوپر کے محدثین ہیں انہوں نے ان الفاظ کو نقل نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ الفاظ نقل بھی کیے لیکن ساتھ بتلاتے رہے۔ ایک اور انداز سے میں اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی الفاظ تو موجود ہیں، تو تقتلہ الفیۃ الباغیہ سے پھر کون مراد ہوگا، اس کی تعیین کر لیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں فہم سلف اس میں کیا تھا۔ سلف صالحین کا ایک اسلوب ہے کہ وہ ہمیشہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں، سامنے رکھنے کے بعد پھر اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر حدیث، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان وتكون بینہما مقتلۃ عظیمۃ ودعواہما واحد۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان جنگ ہوگی اور بڑی جنگ ہوگی، اور فرمایا کہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا
جب تک یہ جنگ نہیں ہوتی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ دو بڑی جماعتوں سے کون سی جماعتیں مراد ہیں؟ ہم خود فیصلہ نہیں کرتے بلکہ محدثین سے کرواتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو شارح ہیں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں ان دو بڑی جماعتوں سے مراد سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی جماعتیں ہیں۔ تو فیصلہ ہو گیا محدثین کی زبان سے کہ فئتان عظیمتان سے مراد یہ دو بڑی جماعتیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا آپ ایک جماعت کو تو بڑی کہیں دوسرے کو باغی کہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو بڑی جماعت کہا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دعواہما واحد، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ وہ ایک دعویٰ کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم رضائے الہی کے لیے اور الہی کلمت اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، اور یہ جنگ تھی یہ قصاص عثمان پر تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو قاتلین تھے ان سے قصاص لیا جائے۔ اسی لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آپ پہلے مجھ سے بیعت کریں اور بیعت کرنے کے بعد پھر آپ مجھ سے قصاص عثمان کا مطالبہ کریں، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نہیں، پہلے قصاص ہوگا پھر بیعت ہوگی۔ اب مسلم خولانی تابعی جو ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کی کچھ تابعین کو لے کر اور کہا کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، نہ میں اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتا ہوں اور نہ میں ان سے زیادہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں۔ ہمارا جھگڑا قصاص عثمان پر ہے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم خود ان سے قصاص لے لیں گے یا وہ خود قصاص لے لیں۔ تو ابو مسلم خولانی اور دوسرے تابعین وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان سے جا کر ساری بات کی اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو جھگڑا تھا یہ قصاص عثمان پر تھا اور ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا۔ اس کی تائید سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ ابو العباس عبداللہ بن جعفر الحمیری الشیعی المتوفی 300 وہ روایت نقل کرتے ہیں امام باقر رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مد مقابل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہماری لڑائی ایک دوسرے کو کافر سمجھنے کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ اجتہاد کی بنا پر تھی۔ ہم نے خود کو اور انہوں نے خود کو حق پر سمجھا، یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، وہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں۔ تو گویا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ تائید کر رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی تھی یہ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، گویا کہ وہ مجتہد تھا۔ اب دوسری تائید سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ صفین کے اندر جو شہید ہوگے وہ کہاں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین وہ جنت میں جائیں گے۔ کیا اس حدیث کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے فرمایا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ تو یہ باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ ان عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا؟ پتہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مقتولین ہمارے مقتولین یہ دونوں جنت کے اندر جائیں گے، جبکہ باغی وہ تو جنت میں نہیں جاتا، وہ تو پہلے جہنم کے اندر جاتا ہے۔ پھر اس عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایک جملہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دکھلا دیں کہ کسی موقع پر انہوں نے یہ کہا ہو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ تو اسی بات کو تو مد نظر رکھ کر محدثین نے کبھی بھی آج تک یہ نہیں کہا 1400 سال میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ 1400 سال میں یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے یہ کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ اس پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں 6 باتیں اس سے یہ ثابت ہوئی۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ 2 بڑے گروہ کے درمیان جنگ ہوگی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 بڑے گروہ سے مراد سیدنا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے۔ حضرت علی کے فرمان کے مطابق دونوں مجتہد تھے۔ جنگ صفین یہ قصاص عثمان پر غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی اور دونوں کی جنگ میں شہید ہونے والے یہ جنتی تھی۔ یہ اس پوری بات کا خلاصہ نکلتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ غلط فہمی کیسے؟ جب سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے غلط فہمی تھی یا نہیں تھی؟ غلط فہمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کوئی طور پہاڑ پر چھوڑ کے گئے کہ میں آؤں گا اور میرے آنے تک تو قوم کے اندر رہنا اور انہیں تبلیغ کرتے رہنا۔ واپس آئے تو قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ تو
موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچا کہ یہ تو نے ان کو منع نہیں کیا، تو ہارون علیہ السلام نے کہا آپ میری بات تو سنیں، تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو غلط فہمی ہوگی کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا نہیں ہوگا، اس لیے یہ بچھڑے کی عبادت کے اندر لگ گئے۔ تو اگر انبیاء کے درمیان غلط فہمی ہو سکتی ہے تو دو صحابہ کے درمیان غلط فہمی ہوگی تو کون سی بڑی بات ہے۔ سوال پھر بھی وہیں پہ ہے، پھر باغی جماعت کون سی تھی؟ دیکھیں اب اس کی تعین کرتے ہیں کہ باغی جماعت کون تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد تھے، ان کے خلاف تلوار اٹھائی گئی، ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، انہیں شہید کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ان کے گھر کا محاصرہ کرنے والے، تلوار اٹھانے والے اور ان کو خلافت سے دستبردار ہونے کا کہنے والے یہ کون لوگ تھے؟ ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ ابھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ نہیں بنے، تو آپ کی خلافت سے پہلے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا تو ان کے خلاف تلوار اٹھانے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ باغی۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت سے پہلے وہ باغی گروہ پیدا ہو چکا تھا۔ اب یہ باغی گروہ کہاں تھا؟ جس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا کہا، کون تھا؟ مالک اشتر۔ آپ کے قاتلین کے اندر کون تھا؟ مالک اشتر۔ سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنے والا مالک اشتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو یہ مالک اشتر اس کا گروہ کہاں تھا؟ آپ کی صفوں میں۔ جنگ جمل جب ہوئی تو کہاں تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جنگ صفین ہوئی تو کہاں تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہونے لگی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کوئی وہ شخص جو قاتلین عثمان میں ہے وہ میرے ساتھ صلح کے لیے نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب آپ بھی جانتے تھے قاتلین عثمان میری صفوں کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ جو چند لوگ تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی نہیں، وہ جو چند لوگ تھے جو باغی تھے وہ آپ کی صفوں کے اندر موجود تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث کے اندر آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مالک اشتر پر لعنت کی ہے۔ تو یہ وہ گروہ تھا جو باغی گروہ تھا۔ اب اس کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا۔ تو یہ باغی گروہ جو تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی صفوں کے اندر بھی تھا، اور کچھ لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی تھے جو شر پسند تھے۔ اب ایک اور حدیث سے آپ فیصلہ خود کر لیں گے۔ اب یہ پتہ چلا کہ تین گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ وہ تو گورنر تھے نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے تھے، اب وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ اب ایک حدیث کی طرف آ جائیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جن سے بات شروع ہوئی تھی، وہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر دو فرقے بنیں گے، پھر ان میں سے ایک تیسرا فرقہ نکلے گا، اور اس تیسرے فرقے سے وہ جماعت جنگ کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی۔ میری امت میں دو فرقے بنیں گے، یہ وہی امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے تیسرا گروہ نکلے گا وہ خوارج کا، جو باغی تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، ان سے وہ گروہ جنگ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ ان سے جنگ کس نے کی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب فیصلہ صاف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے وہ جنگ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق کے زیادہ قریب تھے، اور انہوں نے ان سے جنگ کی تھی جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اسی لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کی حرمت محفوظ نہیں ہے۔ اب حرمت کے محفوظ ہونے کا کیا مطلب؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر انہوں نے شہید کر دیا، وہ حرم تھا، حرمت محفوظ نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہیں، پہلے ان سے جنگ کرنی چاہیے، تو پہلے جنگ ان سے کی۔ تو اس حدیث سے محدثین نے تین مسئلے نکالے۔ پہلا مسئلہ یہ نکالا کہ دونوں گروہ حق پر تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس تیسرے گروہ سے وہ گروہ جنگ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ دونوں گروہ حق پر ہوں گے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا، اور تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ باغیوں کی تعیین ہوگی کہ باغی کون ہیں۔ تو باغیوں کی تعیین ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ باغی تھے۔ ایک سوال پھر بچتا ہے،
پھر جنہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ کون تھے؟